بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج پہلا روزہ ہے، پہلی تراویح ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بابرکت مہینہ سب کے لیے باعث رحمت ہو اور سب اس مہینے میں اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہمارا 100واں پروگرام ہے، 100ویں ویڈیو ہے۔ جب پہلی ویڈیو بنائی تھی تو امید نہیں تھی کہ 100 تک چلے جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 100 ویڈیوز ہو گئی ہیں، تقریباً 300 سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور تقریباً 8000 ویورز ہو گئے ہیں۔ دیکھنے والے ویورز کی تعداد کم ہے لیکن انشاءاللہ تعالی بڑھتی جائے گی۔ آج ہم بات کریں گے پولیس کے محکمے کے اوپر۔ پولیس کا محکمہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، اور یہ محکمہ ایسا ہے کہ پھر پوری دنیا میں اس محکمے سے فائدہ اٹھایا گیا اور پوری دنیا میں پولیس کا محکمہ بنا کر جرائم پہ قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں ہمارے شہر میں بھی بلکہ پورے پاکستان میں بھی یہ محکمہ فعال ہے اور اس محکمے کے ذریعے جرائم پہ قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر تو پولیس جرائم پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جرائم ختم ہونے کے یا کم ہونے کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب سے پولیس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا ہے تو سیاسی سفارش سے اس میں جب سے بھرتیاں ہوئی ہیں تو جرائم پیشہ افراد اس میں زیادہ شامل ہو گئے ہیں، اور انہی جرائم پیشہ افراد کی وجہ سے پولیس کا محکمہ وہ کارکردگی نہیں دکھا رہا جو کہ اس کو دکھانی چاہیے۔ سیاسی وجہ سے جرائم پیشہ افراد جب سے پولیس کے محکمے میں آئے تو ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے جرم میں پولیس والا کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے، اور بڑے بڑے جرائم بھی جو ہو رہے ہیں اس میں بھی پولیس والے ہی ملوث نظر آتے ہیں۔ سارے نہیں، بعض۔ آپ کوئی سا بھی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پولیس والا ہی ملوث ہوتا ہے، چاہے وہ اغوا برائے تاوان کا کیس ہو، بینک ڈکیتی کا کیس ہو، گھر لوٹنے کی واردات ہو، ریپ کیسز ہوں، بلیک میلنگ ہو، گاڑیاں چھیننے کی واردات ہو یا اجرتی قتل کرانا ہو۔ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پولیس والا نکل ہی آئے گا ملوث ہو کر۔ ایک مشہور ٹی وی کے اینکر ہیں، انہوں نے تو بے شمار تھانوں پر چھاپے مارے اور بہت سارے ایس ایچ اوز کو، تھانوں کو بے نقاب کیا کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، اور بہت سے فلیٹوں پر بھی انہوں نے چھاپے مارے جہاں پولیس والوں نے اپنے ذاتی لاک اپ بنا رکھے تھے، وہاں اغوا کر کے لوگوں کو لاتے تھے، بلکہ لاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کے گھر والوں سے تاوان مانگتے ہیں اور نہ دینے پہ گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے ان کو ننگا کرتے ہیں، اور اس قدر تشدد کرتے ہیں کہ شاید اصلی تھانوں میں بھی اتنا تشدد نہ ہوتا ہو۔ ابھی حال ہی میں شادمان ٹاؤن میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر نے دوپٹے سے پھندا لگا کے خودکشی کر لی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے علاقے کے ایزی لوڈ والے نے اس کا نمبر 6 مختلف افراد کو دے دیا جو اس کو فون کر کے بلیک میل کرتے تھے اور اس کو اپنی حبیث کا نشانہ بناتے تھے۔ ان میں ایک شارع نورجہاں کا پولیس والا بھی شامل تھا جو اس خاتون سے، جو 2 بچوں کی ماں تھی اور اس کا شوہر بھی مزدور پیشہ تھا، اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو بلیک میل کر رہے تھے۔ اس بلیک میلنگ سے تنگ آ کے اس خاتون نے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے اپنی سہیلی کے نام پوری باتیں بتا کے اور خودکشی کر لی۔ یہاں بھی پولیس والا ہی ملوث نکلا۔ عرض یہ ہے کہ ہر جرم میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اب تو پولیس والا ملوث ہوتا ہی ہے۔ کراچی میں اس وقت 50 سے زیادہ تھانے موجود ہیں، لیکن جرائم میں کمی نہیں ہو رہی، جرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہے ہیں اور ویسے بھی علاقوں میں بھی جرائم پیشہ افراد اپنے تمام کام بآسانی کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی تھانہ بنایا جاتا ہے اور اس میں ایس ایچ او تعینات کیا جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ جرائم کے اڈے ہوں تاکہ مال زیادہ سے زیادہ آئے، اور اس کی سرپرستی میں منشیات کے اڈے، قبہ خانے، جوئے کے اڈے، اسمگلنگ کے سامان کے اڈے، غیر قانونی اسلحے کے، شراب، جوئے، سب قسم کے اڈے ان کے علاقے میں چلتے ہیں اور انہی کی سرپرستی میں چلتے ہیں، اور ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ 2 نمبر سامان بنانے کی فیکٹریاں، 2 نمبر مسالہ جات، 2 نمبر مشروبات،
2 نمبر کھانے پینے کی اشیاء بنانے کی فیکٹریاں بھی ان کے علاقوں میں ہوتی ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں، پولیس سب جانتی ہے، پولیس ہر گلی کے بارے میں جانتی ہے، ہر مکان کے بارے میں جانتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور وہ چاہے تو کارروائی کریں اور وہ چاہیں تو کارروائی نہ کریں، جس کو جی چاہے چھوٹ دیں اور جس کو جی چاہے پکڑ لیں، وہ علاقے کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے اسٹریٹ کرائم کے کرمنلز کو پکڑ کے رشوت لے کے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ جی اتنے مجرم پکڑے گئے، اور وہ اخباروں میں رپورٹ ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے اسٹریٹ کرائم کے اتنے پکڑے گئے، لیکن جو بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بلکہ ان کی حفاظت بھی یہ خود ہی کرتے ہیں، اور اگر کوئی گڑبڑ کا خدشہ ہو کوئی دوسری جگہ سے تو یہ فوراً ان کو باخبر کر دیتے ہیں اور ان کو نکلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور وہ اس علاقے سے چلے جاتے ہیں، اور جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو دوبارہ آ کے اپنا دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ کراچی میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں تعیناتی کے لیے بڑی بڑی تکڑی رشوتیں دی جاتی ہیں، وہاں ایس ایچ او لگنے کے لیے، اور وہاں جو ایس ایچ او لگ جاتا ہے وہ سالوں اپنی پوسٹنگ کہیں اور نہیں ہونے دیتا، وہیں رہتا ہے اور اسی جگہ سے مال بناتا رہتا ہے۔ اب کرونا کی آڑ میں بھی پولیس والوں کی چاندی ہو گئی، بلکہ سونا ہو گئی۔ 8 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم ہے، آپ 1000 روپے دیجئے فی ٹھیا، فی دکان، فی ہوٹل، اور رات بھر کام کیجئے۔ چائے کے ہوٹل جو 1000 روپے دے رہے ہیں 8 بجے کے بعد، وہ چائے کے ہوٹل چل رہے ہیں، دوسری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور جو 1000 روپے نہیں دے رہے ان کے لیے پابندی ہے، ان کو تو پولیس والے زبردستی آ کے شٹر گروا دیتے ہیں کہ 8 بجے تک کا کام کرنے کا حکم ہے، 8 بجے تک کام کرو۔ آپ ذرا گلبرگ چلے جائیے، دیکھیے وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ ہے، ساری فوڈ کے ہوٹلز کھلے میں، لوگ بیٹھے ہوئے اندر کھا رہے ہیں۔ ان میں ایک مشہور حلیم والا بھی ہے جو فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کو تو اس نے خالی کیا ہوا ہے، چھت پہ وہ کھلا رہے ہیں، ٹیبل سے ٹیبل لگی ہوئی ہے، آدمی سے آدمی جڑا بیٹھا ہے، سینکڑوں لوگ کھا رہے ہیں، اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں، سیل ہو رہی ہے، نہ کوئی ایس او پیز کا خیال ہے، نہ کوئی پابندی ہے، نہ کسی نے ماسک لگایا ہوا ہے، صرف وہاں پہ جو ویٹرز گھوم رہے ہیں انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے، باقی جتنے افراد بیسیوں ٹیبلیں، سینکڑوں افراد کھا رہے ہیں، لیکن کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں ہو رہا۔ اب آپ سوچ لیں کہ کیوں اس کو اتنی آسانی دی ہوئی ہے۔ یقیناً علاقے کے تھانے سے بات چیت ہو گئی ہوگی، اور یہی نہیں، یہ حلیم والا ہی نہیں، وہاں پہ اور بھی جتنے بھی فوڈ کا کام کر رہے ہیں، کھانے پینے کا کر رہے ہیں، ان سب کے لوگوں کے ان سب کے ہالوں میں بیٹھے لوگ کھا ہی رہے ہیں، اور یقیناً وہ پولیس والوں کو ہاتھ گرم کر رہے ہوں گے، ان کی مٹھی گرم کر رہے ہوں گے۔ تو یہ کرونا جو ہے پولیس والوں کے لیے ایک رحمت و برکت بن کر آ گیا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ بھی ہے تو ان کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے ان کی وجہ سے۔ اگر کراچی کے تھانوں کے جتنے بھی بڑے آفیسرز ہیں ان کے اثاثے چیک کیے جائیں تو یہ سب ہی کروڑ پتی اور ارب پتی ہوں گے۔ بہت سے تھانے تو سونے کی کانیں ہیں جہاں سے یہ اپنے روز اپنی مرضی کے مطابق سونا نکالتے ہیں، اور ان کے وارے کے نہیں آ رہے ہیں، اور یہ سونا اکیلے نہیں نکالتے، یہ اوپر تک پہنچاتے ہیں، سب کے حصے بندھے ہوئے ہیں، سب کو ان کا حصہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ پہنچتے پہنچتے بہت اوپر تک پہنچ جاتا ہے، جن کی سفارش سے، جن کی وجہ سے یہ تھانوں میں لگتے ہیں، یہ حصہ ان تک بھی پہنچتا ہے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ کراچی میں پولیس کو، بلکہ پورے سندھ میں پولیس کو فرقہ وارانہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا مظاہرہ 2020 کے لاک ڈاؤن میں دیکھنے میں آیا ہے، جب مساجد پہ نماز پڑھنے پہ اور تراویح پڑھنے پہ پابندی تھی اور لوگ چھپ چھپا کے جمعے کی نماز پڑھتے تھے، تو پولیس چھاپے مار کر نہ صرف جوتوں سمیت مسجد میں گھس جاتی تھی بلکہ مقتدیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بناتی تھی اور امام صاحب کو بھی گالیاں دیتی تھی، جس میں ایک لیڈی انسپیکٹر کی ویڈیو تو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ مقتدیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو گالیاں دے رہی تھی اور امام صاحب کو بھی گالیاں دے رہی تھی۔ تو پولیس کو فرقہ وارانہ بھی بنا دیا ہے اور سیاسی بھی بنا دیا ہے۔ دونوں طرح سے کراچی کی پولیس جو ہے وہ دونوں طرح سے کام کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ کراچی کی پولیس کام نہیں کرتی، اس میں ایسے بے شمار افراد ہیں جو انتہائی ذہین ہیں اور اپنے پیشے سے محبت کرتے ہیں اور مشکل سے مشکل کیس کو منٹوں میں حل کر دیتے ہیں، اور بعض جگہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مجرموں سے ساز باز کر کے کمزور ایف آئی آر بناتے ہیں اور اتنا کیس کمزور بناتے ہیں کہ وہ عدالت میں لٹک جاتا ہے اور اس ملزم کی یا مجرم کی فوراً ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ آرام سے باہر آ جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے ہمارا تو خیال ہے کہ تھانوں کی تعداد کو کم کرنا چاہیے اگر کراچی میں جرائم کم کرنے ہیں۔ کراچی میں 7 اضلاع ہیں، ہر ضلع کا ایک ہی بڑا تھانہ ہونا چاہیے جو ڈی سی آفس میں ہونا چاہیے، وہاں پہ
سارے جتنے بھی پولیس کے بڑے لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھیں اور اپنے علاقے کے تھانے کا جو علاقہ ہے پورا ضلع جو ہے اس میں مختلف چوکیاں بنا دیں، مشہور جگہوں پہ چوراہوں پہ چوکیاں بنائیں اور ہر چوکی پہ تعینات ہو موبائل، اور باقی موبائل جو ہے علاقے میں گشت کرتی رہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آج کل تو علاقے میں ایک ہی موبائل گشت کرتی رہتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے، گوشت والوں سے پیسے لے لیے، سڑک پہ پڑی روڑی بجری جو گھر بنا رہے ہیں ان سے پیسے لے لیے، کسی نے دکان سے ذرا سا آگے نکال لیا ان سے پیسے لے لیے، ٹھیلے والوں سے پیسے لے لیے۔ یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور علاقے میں موبائل گشت کرے اور چوکیوں پہ موبائلیں تعینات رہیں۔ اگر کوئی جرائم پیشہ فرد یا کوئی ایسی واردات کرتا ہے تو فوراً وہ اطلاع دیں اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں، جبھی جرائم میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ اب کراچی کے 50 تھانے اور ان کے علاقے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کو کور کرنے میں بھی موبائل ہو کے چلی جاتی ہے، پیچھے واردات ہو جاتی ہے، پیچھے بینک کو لوٹ لیتے ہیں، موبائل تو بعد میں آتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ موبائل ابھی ہو کے گئی اب تھوڑی دیر میں ہی آئے گی۔ تو علاقے میں موبائلوں کے زیادہ ہونا چاہیے، ہر چوکی بنا کے علاقے میں چوکی بنا کے وہاں موبائل ہر وقت تعینات کھڑی رہے، اور جو گشت موبائل کر رہی ہے وہ اس چیز پہ نظر رکھے کہ کہیں کوئی جرم تو نہیں ہو رہا، کوئی واردات تو نہیں ہو رہا۔ اگر واردات ہو رہی ہے تو وہ چوکی والے کو انفارم کریں کہ بھئی یہاں فلاں جگہ واردات ہو رہی ہے، تاکہ چوکی والے بھی چاروں طرف سے اس علاقے کو گھیر لیں، ساری چوکیوں والے، اور اس طرح جرائم میں کچھ کمی ہو جائے۔ لیکن فی الحال تو جرائم میں کچھ کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہے ہیں، جرائم بھی بڑھ رہے ہیں، روز گاڑیاں ہزاروں گاڑیاں بھی چھن رہی ہیں، لوگوں کے موبائل بھی چھن رہے ہیں، وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، بینک بھی لوٹ رہے ہیں، دکانیں بھی لوٹ رہی ہیں، ایک ایک دکان ڈاکو دو دو تین تین دفعہ لوٹ کے جا رہے ہیں۔ ہر طرف لوٹ مار کا دور دورہ ہے اور ہر طرف جرائم کا دور دورہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہماری باتیں پسند آئی ہوں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔